فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اے چادر اڑنے والے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ نے یہاں پہ قم کا لفظ استعمال کیا ہے, امر کا صیغہ ہے. اللہ نے اجلس کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ اجلس آپ بیٹھے رہیں اور لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ انہیں دعوت دیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قم فانذر, آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. وربک فکبر, وحدانیت کی دعوت, عقائد کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں. اے لوگوں, اس بات کو قبول کر لو کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. یہ دعوت ہے, داعی کی یہ دعوت ہوتی ہے, وحدانیت کی دعوت ہوتی ہے. اے لوگوں, اس بات کو قبول کر لو کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. نہ زمین کو بنانے میں کوئی شریک ہے, نہ آسمان کو بنانے میں کوئی شریک ہے, نہ دریا کی موجیں اور سمندر کے تھپیڑوں کو چلانے میں کوئی شریک ہے, نہ پہاڑوں کو زمین میں گاڑنے میں کوئی شریک ہے, نہ ہواؤں کو چلانے میں کوئی شریک ہے, نہ چاند اور سورج کو اگانے میں کوئی شریک ہے. اللہ رب العزت نے اپنے قدرت سے یہ بنایا, اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہیں. جنہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اللہ کی ذات میں ہے, انہوں نے علامات قدرت سمجھا ان چیزوں کو, انہوں نے ان چیزوں کو علامات قدرت سمجھا اور ان کے ذریعے اللہ کی قدرت کو پہچانا. اور جنہوں نے سمندر کے اندر خود کا طاقت کو تسلیم کیا, اور جنہوں نے درختوں کے اندر خود طاقت کو تسلیم کیا, جنہوں نے چاند کے اندر خود طاقت کو تسلیم کیا, جنہوں نے سورج کے اندر خود طاقت کو تسلیم کیا, جنہوں نے پہاڑوں کے اندر خود طاقت کو تسلیم کیا, یہ خود مختار ہیں اور ان کے اندر طاقت اور قوت ہے نفع اور نقصان پہنچانے کی, تو وہ ان کی پوجا کرنے لگے اور ان کے سامنے اپنی پیشانیوں کو وہ جھکانے لگے. لیکن ایمان والے نے ان چیزوں کو دیکھا, غور و فکر کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان چیزوں کو بنایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں, اے لوگوں, اس بات کو قبول کر لو کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے, وہ یکتا ہے, وہ ہمسر ہے. اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کی ذات ازلی ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. اللہ کی ذات ابدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ کی ذات قائم ہے جس کے لیے کوئی انقطاع نہیں ہے. اللہ کی ذات قیوم ہے جس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے. اللہ ہی کی ذات اول ہے, اللہ ہی کی ذات آخر ہے, اللہ ہی کی ذات ظاہر ہے, اللہ ہی کی ذات باطن ہے. اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ اس آسمان اور زمین کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے. ان سمتوں کے اندر, چاہے وہ شمال ہو یا جنوب ہو یا مشرق ہو یا مغرب ہو, ان کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کو اپنے اندر سمو سکے اور اللہ کی ذات کا احاطہ کر سکے, اللہ کی ذات کا احاطہ کر سکے. اللہ حلول سے پاکیزہ ہے. اللہ رب العزت کی ذات میں کوئی بشر داخل نہیں ہے اور اللہ کسی بشر کی ذات میں داخل نہیں ہے. اللہ کی ذات میں نہ کوئی بشر داخل ہے اور نہ اللہ کسی بشر کی ذات میں داخل ہے. اللہ رب العزت مستوی علی العرش ہے. جس طریقے سے اس نے ارادہ کیا اور جس طریقے سے اس نے چاہا, یہ ساری چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمے کے ذریعے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو داعی کی دعوت سب سے پہلے وحدانیت کی ہوتی ہے, داعی کی دعوت سب سے پہلے عقائد کی ہوتی ہے, داعی کی دعوت سب سے پہلے ایمان کی ہوتی ہے, داعی کی دعوت سب سے پہلے توحید کی ہوتی ہے, داعی کی دعوت سب سے پہلے اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بیٹھانے کے لیے ہوتی ہے.
اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بیٹھانے کے لیے ہوتی ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اللہ تبارک و تعالی نے طریقے دعوت کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی کلمہ لا کر بھیجا, یہی کلمہ دے کر بھیجا کہ لا الہ. تمام چیزوں کی قدرت کا انکار کرو کہ لوگوں چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ما انا, میں کیا ہوں اور مجھ سے کیا ہے, میں کیا ہوں اور مجھ سے کیا ہے. وہ یہ صحابی کر رہے ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, نئے صحابی ہیں کہ جاؤ جوالا مکھی پہاڑوں سے پھوٹ پڑا ہے مدینے میں اور مدینہ کی طرف اس کے انگارے چلے آ رہے ہیں بہتے ہوئے پانی کے سیلاب کی طرف. جاؤ جہاں سے یہ انگارے داخل نکلے ہیں وہی داخل کر دو انہیں. وہ کہہ رہے ہیں ما انا وائن انا, میں کیا ہوں, میں کہاں ہوں, مجھ سے کیا ہو سکتی ہے اور میں کیا کام کر سکتا ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں جائیں اور آپ اس کام کو کریں. اللہ کی قدرت پر اتنا یقین, اللہ کی ذات پر اتنا یقین کہ وہ گئے. روایت میں آتا ہے کہ اس طریقے سے وہ ہکاتے ہوئے ان آگوں کو لے کر چلے جس طریقے سے چرواہا اپنی بکریوں کو ہکاتا ہوا لے کر جاتا ہے, اور اسی پہاڑ میں اس آگ کو داخل کر دیا جہاں سے وہ آگ نکلی ہوتی. تو میرے بھائیوں, بزرگ اور دوستوں, ہمارا کوئی بھی بیان اور ہماری کوئی بھی دعوت وحدانیت سے خالی نہ ہو, ایمانیات سے خالی نہ ہو. اللہ کا یقین اس وقت پیدا ہوگا جب ایمان کی ہم خوب دعوت دیتے ہوئے چلیں گے, ایمان کی ہم خوب دعوت دیتے ہوئے چلیں گے. اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے, اس کی دعوت ہمیں دینی ہے کہ اللہ سبب کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ جب کام بنانا چاہتے ہیں اسباب بھی اللہ ہی مہیا کرتے ہیں اور کام بھی اللہ ہی بناتے ہیں. اور جب اللہ کام بنانا نہیں چاہتے ہیں تو اسباب اگرچہ اللہ مہیا کر دیں لیکن اللہ کام نہیں بناتے. اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں اسباب کا بھی ذکر کیا ہے. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. اللہ رب العزت نے اس آیت میں پوری ترتیب یہ بیان کر دی کہ بارش تو ہم برساتے ہیں, زمین کو تو ہم پھاڑتے ہیں, اس میں سے پودے تو ہم نکالتے ہیں اور اس میں سے انگور ہم نکالتے ہیں, کھجوریں ہم نکالتے ہیں, فواکہات میوے ہم نکالتے ہیں, گنجان باغ ہم پیدا کرتے ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے چارے بھی ہم اس طریقے سے دیتے ہیں اور اس طریقے